الرحمن الرحیم السلام الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اللہم صلی وسلم علی حدیث اربعین نوویہ میں چوتھی حدیث ہے انسان کی تخلیق. رحمان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ صلی ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما. حضرت عبداللہ ابن مسعود ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کی، وہ الصادق المصدوق، اور وہ سچے ہیں اور سچے کہے گئے ہیں. ان احدکم، بے شک تم میں سے کوئی شخص بھی، یجمع جمع کی جاتی ہے، خلقہ اس کی تخلیق پیدائش، فی بطن امہ اس کی ماں کے پیٹ میں، 40 مثل ذالک، پھر اسی طرح 40 دن اس کو وہ بن جاتا ہے کلوٹ، علقہ، خون کا لوتھڑا. ثم یکون مضغۃ مثل ذالک، پھر اسی طرح 40 دن اور گزر جائیں، یعنی 120 دن ہو جائیں تو وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. گوشت بس ایک بوٹی ہوتی ہے، وہ مضغہ بن جاتا ہے. ثم یرسل الیہ الملک، پھر بھیج دیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں ایک ملک یعنی فرشتہ. فینفخ فیہ، وہ پھونک دیتا ہے اس میں ماں کے پیٹ میں، الروح، روح، جسم میں روح آ جاتی ہے. ثم یکون مضغۃ، اچھا، ویؤمر، اور حکم دیا جاتا ہے اس فرشتے کو، باربع کلمات، 4 باتوں کا. کلمہ ہوتا ہے گفتگو. نمبر 1، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، وہ اجلہ، اور اس کی موت، وہ عملہ، اور اس کا عمل، وہ شقی او سعید، اور چوتھی بات یہ بدقسمت ہوگا یا خوش قسمت. فواللہ الذی لا الہ غیرہ، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. ان احدکم لا یعمل، بے شک تم میں سے کوئی شخص، لا یعمل، البتہ عمل کرتا ہے، بعمل اہل الجنہ، جنتی لوگوں جیسا عمل، حتی، یہاں تک کہ ما یکون بینہ و بینہا، کہ اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان میں رہ جاتی ہے، الا ذراع، ایک بازو کا فاصلہ. کتاب اس پہ غالب آ جاتی ہے. فیعمل بعمل اہل النار، تو وہ عمل کر بیٹھتا ہے جو جہنمیوں کا عمل ہوتا ہے. فیدخلها، تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. وَإِن، کرتا ہے، بعمل اہل النار، یہاں تک کہ رہ جاتا ہے اس الا ذراع، ایک بازو جتنا فاصلہ، یعنی ایک قدم. فیسبق، تو سبقت لے جاتی ہے، علیہ الکتاب، اس بندے پر کتاب یعنی تقدیر، تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اس کے الٹ. فیعمل بعمل اہل الجنہ، تو وہ کوئی جنتی عمل کر لیتا ہے. فیدخلها، تو وہ آخری عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جاتا ہے. رواہ البخاری و مسلم، امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا. یہ متفق یہ غیبیات کے بارے میں ہے، یعنی ہم ایمان رکھیں گے اس پہ کہ ہمارے رزق، موت اور عمل کی توفیق اور آخری نتیجے کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور یہ نہیں کہ ہمیں مجبور کر دیا گیا، ایسا نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ جو نیکی کی طرف آئے اس کو نیک انجام ملتا ہے اکثر، اور جو ہر وقت برائی کے پیچھے لگا رہے اس کو پھر برائی انجام ملتا ہے. یہ چوتھی حدیث ہے اربعین نوویہ میں سے، اور تقدیر کے باب میں یہ عظیم ترین حدیث ہے. میں ڈرنے کے بارے میں یہ جامع حدیث ہے، اور اپنے خاتمے سے ڈرنے کے بارے میں بھی یہ حدیث عظیم ہے. نیک لوگوں کے دل جو ہے وہ خاتمے کے ساتھ لٹکے رکھتے ہیں. اور اسی طرح اس حدیث کو شروع کیا گیا ہے کہ الصادق والمصدوق. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں حدیث بیان کی، وَهُوَ الصَّادِقُ وَالْمَصْدُوقُ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، وہ سچے ہیں. صادق کس چیز میں ہے؟ اپنے رب کی طرف سے خبر دینے، اور مصدوق نبی پاک کے بارے میں جو خبر دی گئی وہ بھی سچی ہے. تو یہ اعتراف ہے اور یہ اقرار ہے اپنے استادوں کی عزت کا اور نبی علیہ السلام کے مقام کا.
اور نبی علیہ السلام نے جو بھی خبر دی وہ سچی خبر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام نے قرآن بتایا تو وہ سچا ہے، حدیث بتائی تو وہ سچی ہے. اور یہ کہ یہ نبی علیہ السلام کا وصف ہے جو ان سے جدا نہیں ہوتا. اور یہ امور غیب جو ہیں اس وقت تو طب نے ترقی نہیں کی تھی. پرانے زمانے میں یہ ترقی نہیں تھی کہ ماں کے پیٹ میں نطفہ ڈراپ آف واٹر جو مرد کا ہے وہ کیسے ٹھہرتا ہے، عورت اور مرد کا جمع ہوتا ہے، پھر یخرج من بین الصلب والترائب، سینے سے اور پسلیوں سے جو نکلتا ہے پانی وہ جمع ہوتا ہے. اور یہ اس وقت تو کسی نے آپریشن بھی نہیں کبھی کسی کا کیا تھا، نہ طب نے ایسی ترقی کی تھی، میڈیکل سائنس نے، سرجری نے. تو نبی علیہ السلام نے یہ جو بتایا، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا وہ صادق والمصدوق، وہ نبی صادق المصدوق، نبی علیہ السلام جو ہے سچے ہیں. یہ جو بھی خبر ہو رہی ہے اس کو مان لینا چاہیے. اور صحابہ اس زمانے میں یہ تجریب اس نے ترقی کی تھی. اس لیے جو واٹر ہوتا ہے میل اور فیمیل وہ جمع ہو جاتا ہے تو پھر اولاد پیدا ہوتی ہے، ایک سے نہیں ہوتا. 40 دن تک اس کو ٹھہرایا جاتا ہے. ثم نقر فی الارحام، قرآن کہتا ہے ہم ماں کے پیٹوں میں قرار پکڑنے دیتے ہیں، پانی کو ٹھہرنے دیتے ہیں. والذی یصور فی الارحام کیف یشاء، وہ رحم میں تصویر بنا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے، صورتیں بنا دیتا ہے. پانی کے اوپر صورت اللہ بنا سکتا ہے، پانی کے اوپر تو کوئی چیز ٹھہرتی نہیں. 40 دن ایک اچھی مقرر مدت ہے. یہ علم الجنین ہے، ایمبریالوجی. ایمبریالوجی کے بارے میں نبی پاک نے کیسے بتا دیا؟ آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، نہ کہیں میڈیکل سائنس میں گئے تھے. تو یہ خبر آپ آسمانوں سے دے رہے ہیں. اس لیے حدیث بھی آسمانوں کی طرف سے آئی ہوئی خبر ہے اور قرآن کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے. 40 دن نطفہ ماء الرجل، میل ڈراپ آف واٹر، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر 40 دن وہ نطفہ سے علقہ بن جاتا ہے، کلاٹ، اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اس پہ گوشت کے بوٹی آ جاتی ہے، اب شکل نہیں بنی ہوتی، تو ایک 40 دن اور گزر جاتے، 4 مہینے ہو گئے. ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، سورہ حج میں انسان کی طرف پانی سے خون بنتا ہے، خون سے گوشت بنتا ہے، گوشت پوست اسی کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر فرشتہ ایک جاتا ہے ماں کے پیٹ میں. اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی نا، اینجلز ورلڈ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا اہتمام ہے انسان کے ساتھ کہ مرنے سے کے بعد بھی فرشتے اس کو دیکھتے ہیں، زندگی میں بھی اس کو فرشتے دیکھتے ہیں، اور زندگی سے پہلے ماں کے پیٹ میں جب اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا اس وقت بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی انسان کی عزت کرنے میں. تو وہ فرشتہ وہاں پہ روح پھونک دیتا ہے نا، وہاں پہ روح پھونک دیتا ہے. اس کے جسم کے اندر روح ہوتی ہے جس سے جسم کیسے روح اللہ کا امر ہے، تو امر کو ہم سمجھ نہیں سکتے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اس لیے میں نے لکھا ہے کہ جو روح جو ہے نا یہ بھی ایک جسم ہے، ایک فزیک ہے، لیکن یہ ایک سالڈ نہیں ہے. مگر اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں دیا گیا، تھوڑا علم دیا گیا. تو فلاسفہ چونکہ اسلام کو نہیں مانتے تھے، فلسفی، انہوں نے جتنی پھر بحثیں کی وہ گمراہ ہو گئے نا روح کے بارے میں. ماں کے پیٹ میں وہ لکھی نمبر 1 بختم رزق ہی، اس کا رزق کتنا ہے، اسی لیے تو رزق کسی کو زیادہ ملتا ہے کسی کو کم. اور نمبر 2 وہ اجل ہی، اور اس کی موت. اور آپ کو پتا ہے موت کا ایک دن مقرر ہے. وہ عمل ہی، اور یہ کتنا عمل کرے گا یہ بھی لکھا ہوتا ہے. وہ شقیون اور سعید، بدبخت یا نیک بخت. تو رزق 2 قسم کا ہے، ایک کو جو بدن کو ملتا ہے، دوسرا جو روح کو ملتا ہے، جس سے بدن قائم ہوتا ہے، جس سے دین قائم ہوتا ہے. یہ دونوں رزق لکھ دیے جاتے ہیں. انسان کے بدن کو جو جسم کو جو فائدہ ملتا ہے وہ رزق، اور جس سے اس کے دین کو فائدہ ملتا ہے وہ علم اور ایمان والا رزق. ٹھیک ہے، جس سے رہائش ہے اور جو اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، اور جس سے ایمان قائم رہتا ہے، دین قائم رہتا ہے، وہ ایمان اور علم ہے. تو دونوں رزق ضروری ہیں. پھر اس کی موت بھی لکھ دیا جاتا ہے. کئی بندے تو پیدا ہوتے مر جاتے ہیں. یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا. کوئی 50 سال کے ہو کے مرتے ہیں، عام طور پہ 60 سال کے ہو کے مرتے ہیں. اور عمر زیادہ ہوگی یا کم
تو یہ عین تقدیر ہے، یہی تو دلیل ہے جو منکر تقدیر ہے، یہی تو دلیل ہے کہ تقدیر میں اگر آپ کو ایمان نہیں تو پھر یہ بتائیں کوئی جلدی کیوں مر جاتا ہے، کوئی لیٹ کیوں مرتا ہے؟ کوئی مرتا ہی نہیں جلدی، اور ایک جب موت مقرر ہو جائے تو پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور یہ زندگی بڑھ بھی جاتی ہے اللہ چاہے تو صلہ رحمی کرنے سے اور ماں باپ کی خدمت کرنے، اذا جاء اجلها سورہ منافقون، جب کسی جان کے وقت موت آ جائے تو آگے پیچھے نہیں ہوتا، انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کوئی جان دنیا سے جائے گی نہیں جب تک، تو اس لیے کچھ کہتے ہیں یہ موت ہوتی ہے زندگی یہ جینیٹیکل ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تقدیر بیسڈ ہے، اور کچھ قبیلے ان کی عمریں کم ہوتی ہیں، کچھ قبیلوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ قبیلوں کی عمریں کم ہوتی ہیں، کچھ قبیلوں کی لمبی ہوتی ہیں، اور جو عمل ہے وہ دو قسم کا ہے، عمل بھی لکھ دیا جاتا ہے، ایک عمل الجوارح ہے، آرگنز ہاتھ پاؤں جو کرتے ہیں، اور ایک عمل سچائی جھوٹ یہ عمل القلب ہے، اور ارکان اسلام عمل الجوارح ہے، آرگنز، اور چوتھی بات ہوگا یا بد قسمت، قرآن میں نا سعید خوش قسمت وہ ہوتا ہے نا جو جس کو خوشی ملے، سرور ملے، اور جو بد قسمت ہوتا ہے فمنہم شقی و سعید، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ بد قسمت ہوں گے، کچھ خوش قسمت، فاما الذین شقوا، جو بد قسمت ہیں زفیر و شہید، وہ چیخیں چلائیں گے وہاں پہ، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، جب تک رب چاہے گا وہاں رہیں گے، الا ما شاء ربک ان ربک، اور جو خوش قسمت کر دیے گئے، جو کہا تھا فاما الذین شقوا، جو بد قسمت ہو گئے، انسان بد قسمت خود ہوتا ہے نا، اور خوش قسمت کیا جاتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کا عمل اپنی قوت سے اس کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا، اللہ یہ کہ اللہ کی رحمت ہو جائے اور بندہ جنت میں چلا جائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، تو اینڈ کیا ہے، یا بدقسمتی یا خوش قسمتی، یہی تو ڈرنے کا مقام ہے نا کہ ہمیں پتہ نہیں ہمارا اینڈ کیسے ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں، فوالذی لا الہ الا غیرہ، پھر آپ اسلام نے قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور وہ یہ تاکید ہے، سٹریس، فواللہ، اللہ کی قسم، الجنہ، اہل جنت کا کام کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، جب حتیٰ کہ ایک فٹ باقی رہ جاتا ہے کہ اگلا قدم اٹھائے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، یعنی ایک قدم رہ جاتا ہے اس کی اور جنت کے درمیان میں، یعنی اس کی زندگی ایک قدم رہ جاتی ہے، ایک لمحہ رہ جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے پھر تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ تو بدقسمت ہے، لوگوں کی نظر میں تو نیک عمل کر رہا تھا، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے فیما یبدو للناس، جو لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ بڑا نیک ہے، اندر سے وہ نیک، ہمیشہ نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخر میں فوری طور پہ جہنم میں کیوں ڈال دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا، اللہ تو نیک بندے کو راستے دکھاتا ہے، والذین آمنوا جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، ہم اپنے راہ حق اس کو دکھا دیتے ہیں، ویہدی الیہ من اناب، اور جو وعدہ ہے تو اللہ پھر آخری ایک سیکنڈ میں اس کو دوزخ میں کیوں پھینک دیتا ہے؟ کیونکہ دوسری حدیث میں اس کی شرح موجود ہے فیما یبدو للناس، وہ جو نیک اس کے دل میں ایک دل کو صاف کرنے کے بارے میں بہت عظیم حدیث ہے یہ، کہ فیما یبدو للناس وہو من اہل النار، وہ لوگوں کی نظر میں تو جنتی کام کر رہا تھا لیکن ہوتا دوزخی ہے، کیونکہ جو بندہ خودکشی کر لیتا ہے وہ ہو سکتا ہے نمازی بھی ہو، روزے بھی رکھتا ہو، تو اشکال ہو جاتا لوگوں کو یہ تو بڑا نیک بندہ تھا تو اینڈ پہ یہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ کیونکہ وہ دل سے منافق تھا، اور دل میں اس کے بغض تھا، حسد تھا، حسد نہیں بغض تھا، یا علماء کی نفرت تھی، یا صحابہ کی نفرت تھی،
یا اس کے نفرت تھی، اللہ کے دین کی نفرت تھی، یا ماں باپ کی نفرت تھی، یا اللہ کے قرآن سے اس کو نفرت تھی، تو یہ تو منافقت ہے، بہت بڑی کفر ہے. اس وجہ سے وہ اس کا اینڈ برا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے فیصلے کرتا ہے نا. تو فیسبق علیہ الکتاب، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے. فیعمل بعمل اہل النار، تو وہ چلا جاتا ہے. والعیاذ باللہ. یہ ریاکاری جو ہوتی ہے نا، یہ بھی مصیبت ہوتی ہے. تو کوئی بندہ اللہ پہ یہ بدگمانی نہ کرے کہ ساری زندگی تو ہم نیک کام کرتے تو اللہ نے پکڑ کے دوزخ میں پھینک دیا. اللہ ایسے نہیں کرتا. اللہ ایسے کر سکتا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ قادر ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے عذاب دے. یہ پاور اس کے پاس ہے، اس لیے کہ انسان اپنے عمل پہ فخر نہ کرے. لیکن اللہ ایسے کرتا نہیں، کیونکہ وہ عادل ہے. اور آپ کو غزوہ میں، جنگ میں، اس بندے کا قصہ تو یاد تھا جو دشمنوں کی پرخچے اڑا رہا تھا. تو صحابہ نے کہا واہ کتنا بڑا مجاہد. آپ نے فرمایا ہوا من اہل النار، یہ جہنمی ہے. صحابہ کے دل پہ یہ بات بڑی گراں گزری کہ یہ جہنمی تو کیا بنے گا، یہ تو اتنا بہادر ہے. تو ایک صحابی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. تو وہ بہادر شخص زخموں سے چور ہو گیا. اینڈ پہ اس نے اپنی تلوار کی نوک اپنے سینے پہ رکھی اور اس کے اوپر گر گیا، اور پشت سے تلوار باہر آ گئی. اب مر گیا. وہ برداشت نہ کر سکا زخم، اس نے خودکشی کر لی. اس لیے صحابہ کے پاس، صحابہ میں وہ شخص نبی پاک کے پاس گیا اور پھر آپ علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول. قال بما، آپ نے کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے فرمایا تھا فلاں جہنمی ہے. تو واقعی اس نے یوں اپنے آپ کو قتل کیا تو دوزخ میں چلا گیا. انسان لوگوں کی نظر میں کام کرتا رہتا ہے، وہ من اہل النار، وہ جہنمی ہوتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں نا جس کو عورتیں تانا دیتی ہیں کہ تم تو بزدل ہو، جاؤ جا کے جنگ لڑو. تو وہ عورتوں کی خاطر جنگ لڑنے چلا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے. وہ اللہ کی خاطر نہیں گیا ہوتا، اپنی قوم کی خاطر، اپنی حمیت جاہلیت کی خاطر. اور آپ کو پتا ہے کہ جن سے 3 بندوں سے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، سٹارٹ کی جائے گی، وہ کون ہے؟ سب سے بڑے لوگ ہیں. ایک وہ مجاہد، اللہ اکبر، فی سبیل اللہ لڑنے والا، جو اللہ کی خاطر نہیں لڑتا تھا بٹ اپنی حمیت اور اپنے قبیلوں کی خاطر لڑتا تھا. اور دوسرا وہ قاری جو قرآن اللہ کی خاطر نہیں پڑھتا تھا، لوگوں کی خاطر پڑھتا تھا. تیسرا وہ سخی جو رب کی خاطر خرچ نہیں کرتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور وہ قصہ یاد کریں حضرت قصیرم رضی اللہ عنہ کا، جو بنی عبد الاشل انصاری تھے، اب عبد الاشل قبیلے کے. وہ اسلام کے بڑے دشمن تھے. اس کے بعد وہ جنگ میں گئے اور فٹافٹ کلمہ پڑھ کے لڑنے لگ گئے، اور ساتھ ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے. اللہ کے نبی کی گود میں ان کا سر رکھا ہوتا زخمی. تو اس کے لوگ جب وہاں تک پہنچے، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جس نے عامل قلیلا واجر کثیرا، اس نے عمل تو بہت تھوڑا کیا لیکن اجر بہت بڑا مل گیا. ایک نماز بھی نہیں پڑھی اللہ کی راہ میں اور جنت کے وارث بن گئے، کیونکہ وہ بالکل ساری زندگی مخالف رہے. قصیرم رضی اللہ عنہ بنی عبد الاشل کا. تو جہاد کرنے کی، تو ایک لمحے میں شہید ہو گئے، تو 1 گھنٹے کے اندر جنتوں کے وارث بن گئے. ان سے پوچھا گیا کہ اپنی قوم کی خاطر لڑ رہے ہو اسلام میں رغبت؟ انہوں نے کہا بل رغبتن. اس سے ڈرنا چاہیے. آخر اس حدیث کے جو فوائد ہیں اس میں ایک یہ فائدہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو محدث سے بہت بڑے اور صحابی تھے، ان کا حسن اسلوب، سٹائل. انہوں نے کہا ہمیں اللہ کے نبی نے خبر دیا وہ صادق المصدوق، اور وہ جو ہے وہ بہت سچے ہیں، صادق والمصدوق. اور یہ کہ انہوں نے تصدیق کر لیں جب انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی سے میں بتا رہا ہوں اور وہ صادق مصدوق ہے. اور اس میں یہ کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق ہوتی ہے، اور وہ پہلے نطفہ ہوتا ہے 40 دن، اور 40 دن پہ 120 دن گزرتے ہیں، 4 مہینے کا بچہ ہو جائے پیٹ میں، روح پھونک دی جاتی، پھر اس کو ابورشن کرنا حرام ہے. اس کا ابورشن، اس کو ابورٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے اختلاف ہے کہ اس سے پہلے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، لیکن بعد میں کوئی اختلاف نہیں. فجعلناہ فی قرار مکین، ہم نے رہنے کی جگہ پہ قرار پکڑ دیا اس نطفے کو.
الی قدر، جب اللہ نے قرار دے دیا تو ہم اس کو بے قرار کیسے کر سکتے ہیں؟ بیمار ہے بچہ بھی اس کے پیٹ میں ٹھیک نہیں ہے تو کیا اس کو ابورٹ کر دیں، اس کا اسقاط حمل کر دیں؟ تو یہ بتائیے، اگر تو وہ 120 دن کا ہو گیا تو اس کے بعد تو ماں بیمار بھی ہو جائے تو بچے کو نہیں گرا سکتے، کیونکہ قرآن اس کو کہتا ہے قرار مکین، ہم نے اس کو ٹھہرا دیا ہے، اور اللہ اس کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو آپ رستے میں کیوں آتے ہیں؟ اور یہ کہ انسان کی جان کو بچانا فرض ہے، ضائع کرنا تو فرض نہیں۔ اور جب تک نطفہ تھا اس کی حیثیت کوئی نہیں تھی، جب علقہ تھا پھر بھی نہیں تھی، جب مضغہ تھا پھر بھی نہیں تھی، جب اس کے بعد روح پھونکی گئی 120 دن بعد پھر اس کی حیثیت ہے، وہ انسان ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جب بچہ 120 دن کا ہو جائے اور اس قاطع حمل ہو جائے، ڈیڈ باڈی اس کی پیٹ سے نکل آئے چھوٹی سی، تو اس کے اوپر جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے یہ فقہی مسائل ہیں۔ تو وہ آدمی ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ ثم یرسل الیہ الملک، 120 دن کا جب پیٹ میں فلیش ہو جائے، گوشت ہو جائے، تو ایک فرشتہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، الملک فرشتہ، فینفخ فیہ الروح، تو وہ اس بندے میں روح پھونک دیتا ہے۔ جب روح پھونکی جائے تو یہ پھر دفن اور غسل کے مسئلے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ فال ہو جائے، وہ اس کا اسقاط ہو جائے، ووٹ ہو جائے، گر جائے، اس کا غسل بھی ہوگا، اس کو کفن بھی دیا جائے گا، اس پہ جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا، کیونکہ وہ انسان ہے، آدمی ہے، اور جیسے بڑے آدمی کا حکم ہوتا ہے وہی بچے کا ہوتا ہے۔ اور جب 4 ماہ کا ہو جائے، روح پھونک دی جائے، پھر اس کو کسی صورت میں بھی حمل نہیں گرا سکتے، کیونکہ اگر کوئی کہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے تو ہمیں کیا پتا، ویسے جو صحیح سلام، اور اگر وہ جائے اور پھر بچہ بھی مر جائے تو دونوں اللہ کے حکم سے مرے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ماں کو بچا لیں بچے کی خیر ہے، یہ ہم سوچ رہے ہیں۔ کسی چیز کو مستحسن سمجھنا، اچھا سمجھنا، شریعت کے مقابلے میں ہماری عقل کا استحسان نہیں چل سکتا۔ اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں من استحسن فقد شرع، کفر میں پڑ جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہماری نظر میں یہ مناسب ہے جبکہ اللہ کی نظر میں کچھ اور مناسب ہے؟ تو شریعت کے مقابلے میں ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ بندہ بن گیا، انسان بن گیا، تو ہم اس کو اسقاط نہیں کر سکتے۔ وہ کیا پتہ پیدا ہو گیا امام کعبہ بنے، آپ کہتے ہیں اس کو کیسے روکیں گے؟ یہ فاسد رائے ہے کہ ہم بچے کی ماں کو بچانا چاہتے ہیں، اور یہ ہے کہ ایک بندے کو مار کے دوسرے کو بچانا اسلام میں جائز نہیں، سمجھے؟ مثلا ایک بندہ بڑا ہو اور ایک چھوٹا ہو، ایک بزرگ ہے اور ایک بچہ ہے، دونوں سے راہ میں پھنس گئے ہیں، بھوک لگ گئی، 3-4 دن گزر گئے، بندہ مرنے والا، کیا وہ چھوٹے کو قتل کر کے اس کا گوشت خنزیر کا ہوا مرا پڑا ہو تو مری چیز کا وہ کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن کسی کو مار کے تو نہیں کھا سکتا نا بندے کو، تو کہیں جی اس کی جان بچانی بچے کو مار دو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مردہ کی ہڈی توڑنا زندہ کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم اگر 4 ماہ کے بچے کو اسقاط کر دیں گے، گرا دیں گے، تو ہم نے اس کو ہلاک کیا ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے اور اس کی ماں بھی مر جائے تو اللہ کے حکم سے فوت ہو۔ اور یہ ضروری نہیں کہ بچہ اگر پیدا ہو جائے تو ماں اس کی مر جائے گی اگر وہ بیمار ہے، یہ ڈاکٹر جو مرضی کہتے رہیں، تو جسم کو دنیا میں آنے دے، کسی صورت اس کو مار نہیں سکتے۔
قتل نفس ہوگا، وہ بھی انسانیت کا قتل ہوگا. اس حدیث میں لگائی ہوئی. پھر انسان کتنا اللہ کو پکارتے ہیں، ان سے بیٹے مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، ان کی قبروں پہ طواف کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ ہے کہ روح جسم میں پھونکی جاتی ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں. ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا. جو مریم بنت عمران تھی، اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر روح پھونک دی فرشتے کے ذریعے. یہ پتہ ہے ایمان ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو روح کے بارے میں پوچھتے ہیں قل الروح من امر، کو میں ہمیں نہیں پتہ کیسے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. فرمائیے کہ آپ کو جو فوت کرتا ہے نا وہ فرشتہ ہے موت کا. وہ سارا اسرائیل نہیں ہوتا، ہر وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی موت پہ لگی اس کو ملک الموت کہتے ہیں. حتی اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. توفتہ رسلنا، تو موت کے لیے اس کو فوت کون کرتے ہیں؟ ہمارے فرشتے. یعنی اس کو روح قبض کرتے ہیں، جسم کو روح سے، روح کو جسم سے نکال دیتے ہیں. اور نیک بندہ ہو تو فرشتے جنت سے کفن لے کے آتے ہیں اس کے لیے، اس کے اندر خوشبو لگی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور اللہ جانے وہ کیسی وہ خوشبو ہوتی ہے. اور یہ جو ہم سوتے ہیں تو ہماری روح کدھر ہوتی ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں. اس چیز کا حل کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس کو مان لیں، یہ حل ہے، بحث نہ کریں. وہی ہے ثم استوى علی العرش. تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم، اللہ کا مستوی ہونا معلوم ہے، پتہ ہے. والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت مجہول ہے. والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اور یہ کہ فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے اور وہ مانتے ہیں. فیؤمر باربع کلمات، 4 باتوں کے لکھنے کا اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے اور وہ فرما بردار ہے. اور یہ کہ یہ چاروں لکھی ہوئی چیزیں، رزق، موت یعنی زندگی، موت، اور عمل. بعض لوگ بڑے نیک عمل کرتے ہیں، بعض کرتے نہیں، توفیق ہے نا. اور بدقسمت یا خیر خوش قسمت. اور اسباب ہوتے ہیں رزق بڑھانے کے، وہ اللہ کے نبی نے بتایا وہ ہوتے ہیں. اور فرشتے لکھتے بھی ہیں، یہ بات بتا دوں. پڑھے کہاں سے؟ کسی اسکول سے پڑھے؟ بغیر اسکول جائے بھی انسان لکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. ہمارے نبی بھی کسی اسکول میں نہیں لکھے پڑھے تھے، لیکن ان کو لکھنا نہیں آتا تھا، نہ ہی پڑھنا. اللہ نے ان کو یہ نہیں کرایا تھا تاکہ وہ ان کو یہ نہ کہ خود قرآن لکھ لیا، ان کو حفظ سے کرایا تھا پڑھنا. اچھا، فرشتوں کی زبان کون سی ہے؟ وہ ساری زبانوں کو سافٹ ویئر ان کے اندر موجود ہے، آل لینگویجز. وہ جسٹ ایک کلک کی ضرورت ہوتی ہے، جو بھی ہم بولیں وہ لکھ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. جو فرشتوں کو ہزاروں لینگویجز سکھا سکتا ہے وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتا. ہم تو فرشتوں سے بہتر تھے، بتائیں. تو یہ فرشتہ جب لکھتا ہے، یہ کہاں لکھتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں جا کے جو لکھتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ اپنے رجسٹر میں لکھتا ہے اور یا بچے کی ماتھے پہ لکھتا ہے، اور دونوں پاسبل ہے. اور صحابہ اور ان کے شاگردوں سے یہ باتیں ملی ہیں کہ وہ بچے کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے خیر یہاں پہ ہوتی ہے شکل میں، اور انسان کو نہیں پتا ہوتا کیا لکھا گیا نا. انسان کا علم کچھ نہیں ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ہمیں نہیں پتا کیا لکھا گیا تو ہم کیا کریں؟ صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ جب لکھ، اب آپ نے فرمایا نہیں، کل میسر لما خلق لہ، ہر بندے کو وہی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اگر تو وہ بدقسمت تھا جہنمی، اگر اچھا تھا تو ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے تو وہ قرآن ہی پڑھتا ہے، حدیث ہی پڑھتا ہے، اچھا ہی کام کرتا ہے. اس کو لوگ دھکے بھی مارے تو وہ نماز نہیں چھوڑتا. ہمیں کیا ہے؟ احرص علی ما ینفعک. پھر آپ نے فرمایا جو چیز تمہیں نفع دے اس کے پیچھے لگ جا. ولا تکل،
اور ہاتھ پاؤں توڑ کے نہ بیٹھ جاؤ، اپنی محنت کرتے رہو. ام للانسان ما تمنا لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے وہی مل کے رہے گا جو جس کے لیے سخت محنت کرتا ہے. اور اینڈ کیا انسان کا؟ شقی و سعید، یا بد قسمت ہے اور یا خوش قسمت ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اور جو رب نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کئی کافر ہوتے ہیں کئی مومن ہوتے ہیں. تو یہ حدیث تھی بڑی عظیم، اس میں فرشتوں پہ ایمان اور مذکر مؤنث کا فیصلہ، فرشتوں پہ ایمان، مذکر مؤنث کا فیصلہ، اور بدقسمت اور خوش قسمت اور رزق. اور آپ دیکھ لیں کئی فیکٹریوں کے مالک ہیں، کئی ان کی کئی بڑی محنت کرتے ہیں، کخ نہیں ملتا، اور کچھ بیٹھے بیٹھ کے آرام کھا رہے ہیں اور حلال بھی کھا رہے ہیں. کوئی امام کعبہ ہے اور کسی کو نماز بھی نہیں آتی. دعائیں کیا کرو. اور بدأ خلق الانسان من طین، انسان کی پیدائش کو شروع مٹی سے کیا تھا. ثم جعل نسلہ، پھر اس کے نطفے کو اس کا، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں، یہ ترتیبات ساری جو ہے لکھی ہیں، حدیث میں بھی لکھی ہیں. اور ماں کے رحم میں بھی جا کے فرشتہ روح پھونکتا ہے. جیسے جنات خون کے اندر چلتے پھرتے ہیں شیطان، اس طرح فرشتے بھی جسم کے اندر تصرف رکھتے ہیں. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمیں تو فرشتہ نہیں جسم میں جا سکتا. اگر جن شیطانی کرنے جا سکتا ہے تو فرشتہ تو نیک کام کرے گا نا. تو جنوں کا فرشتے جو ہے نا وہ شہوتوں سے اور لذتوں سے پاک ہوتے ہیں، انسانوں سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جن شیطانی چیزیں کرتے ہیں، اور روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوگا، دونوں کو خیر ملے گی. اور یہ جو تقدیر ہے یہ کئی قسم کی ہے. ایک تو ہے ہول لائف، یہ جو میت ہے، پری آرڈینمنٹ، پری ڈیٹرمنٹ، پری آرڈینمنٹ تقدیر. ایک تو اینول ہے جو شعبان کے مہینے میں سارے اعمال پیش ہوتے ہیں. ایک ہے ڈیلی جو فجر اور عصر کے وقت اعمال پیش ہوتے ہیں. ایک ہے ویکلی جو جمعرات کو پیش ہوتے ہیں. اور ایک ہے پوری لائف. یہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. چھوٹی بڑی چیز لکھی گئی. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو زمین و آسمان میں ہے. ان ذلک فی کتاب، یہ تو ایک کتاب میں لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا گیا. یہ کیسے؟ کائنات میں ایک ایک ذرے کا، ایک ایک مخلوق کا، ان کے موومنٹ کا، مچھروں مکھیوں کا، ان کی تعداد کا، مچھلیوں کا، پانی کے قطروں کا، سمندروں کا، بارشوں کا، ہواؤں کا، پتوں کا، سب ذکر ایک کتاب میں. کیسے؟ ان ذلک علی اللہ یسیر، ایسے کہ یقین رکھو کہ یہ اللہ پہ بہت آسان ہے. تم کہہ رہے ہو مشکل ہے. قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہر چیز کی مقدار مقرر کر دی تھی. تو بچے کتنے ملیں گے آپ کو؟ اور دوسرے کو 8 ملے، آپ کو 2 بھی نہیں ملے. یہی مقدار ہے نا. آپ کا قد کتنا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، محبتیں کتنی ہیں، نفرت کتنی ہے، آپ کی سوچ کتنی ہے، نالج کتنا ہے، آپ کتنے پانی میں، سب مجبور نہیں کیا گیا. ایسے مجبور تو نہیں کرتا کہ زنا کرو، بدکاری کرو، چوری کرو. ایسے جو کہتا ہے نا کہ میں نے بدکاری اس لیے کی کہ اللہ نے لکھا تھا، تو یہ کفر ہے. اپنی گناہ اللہ پہ نہ ڈالو. اور تقدیر عام اور خاص ہے، ایک لوح محفوظ میں ہے، پوری زندگی کی لکھی ہوئی ہے. اور کچھ یہ ہے جو اللہ جس کو بدل دیتا ہے نیکی کرنے سے، اور کچھ زندگی خراب کر دیتا ہے برائیوں کرنے سے. 39 نمبر ہے جو تقدیر کا مسئلہ حل کرتا ہے. اللہ ما یشاء ویثبت، مٹا دیتا ہے اللہ جو لکھا ہوا، جو چاہتا ہے ویثبت، اور لکھا رہنے دیتا ہے جو پہلے لکھا ہوا. وعنده ام الکتاب، اور بڑا رجسٹر رب کے پاس ہے، ماسٹر رجسٹر، بڑی کتاب. چھوٹی جو تقدیریں ہیں نا، جو کاپی ہے تقدیر کی کتابوں کی، وہ فرشتوں کے صحیفے ہیں جو ڈیلی جمع کرتے ہیں، اور پھر ہم ویکلی جمع کرتے ہیں، پھر اینولی جمع کرتے ہیں، پھر جب بندہ مر جاتا ہے تو پھر فائنلی جمع ہو جاتا ہے. 4 قسم کے صحیفے.
پھر اس کی فائل بند ہو جاتی ہے، اینول جو ہے اس کی یہ سی آر اینول جو ہے نا کانفیڈینشیل رپورٹ دی جاتی ہے. تو اللہ جو چاہے لکھا رہنے دے، جو چاہے مٹا دے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ مٹا بھی سکتا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز کو قادر ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. تو جو فرشتے جو بندے کا حساب دیتے ہیں نا رب کو، یہ ہم نے لکھا ہے اس کے سارے دن کی روٹین، تو وہ اللہ اس میں سے جو مرضی مٹا دیتا ہے. آپ کی توبہ دیکھ کے آپ یعنی فرشتوں کا محتاج نہیں ہے وہ رجسٹر مینٹین کرنے میں. وہ تو ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ تم فرشتوں کے جو صحیفے ہیں، بکس ہیں، رجسٹرڈ ہیں، وہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، لوح محفوظ جو کبھی نہیں بدلتی، وہ رب کے پاس ہے. اس لیے تو اگر تو نے مجھے فاکتبنی سعیدا، تو مجھے لکھ دے نیک بخت. مطلب فرشتوں میں اگر لکھ اسی سے اینڈ ہوتا ہے. امام ابن کثیر نے لکھا انسان جیسی زندگی گزارے ویسا اس کا خاتمہ ہوتا ہے. جس پہ مرے اسی پہ اٹھے گا. اگر حرام کام کرتا ہوا مر گیا نا، اسی طرح گند کرتے اٹھا گا اٹھے گا. گندی فلمیں دیکھتے مر گیا تو اسی طرح. اور حج کرتے مر گیا تو ایک شخص احرام پہن کے آیا، اس نے مسئلے پوچھے، اونٹنی نے گرا دیا، اس کے من کا گردن ٹوٹ گیا. آپ نے یبعث یوم القیامت یلبی ملبیا، قیامت کے دن یہ لبیک اللہم لبیک کرتا ہوا اٹھے گا. تو بعض کا کوئی بندہ اچھے کام کر رہا تھا، وہ جہنم میں اس لیے چلے جائیں گی کہ اس کے دل میں بغض کفر تھا اور اوپر سے نیک بنی ہوئی تھی. کئی بندے داڑیاں رکھ کے بڑے بڑے نیک کام لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، لیکن اندر سے بغض اور کفر چھپا ہوتا ہے، تو پھر آخری عمل برا ہی ان سے ہوتا ہے. یہ جو نیک خاتمہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. ان پہ اتنا کسی چیز پہ نہیں ہونا چاہیے. اور انسان کا دشمن ہے وہ ابلیس ہے، ہمیشہ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے. اور ایمان جو ہے وہ تقدیر پہ اس کے بڑے فوائد ہیں. ایک تو عمل کی توفیق ملتی ہے، اور ایک یقین ملتا ہے کہ میرا تو خیر ہی ہوگی میرے ساتھ، اور اس سے بندوں کی بہتری ہوتی ہے. اور نیک لوگ جو ہے نا وہ تقدیر کے بارے میں بالکل پریشان نہیں ہوتے، کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمارے بارے میں جو لکھ دیا وہی ہوگا. اور اینڈ میں یہی مان لو کہ اللہ نے جو لکھا ہے ویسا ہی ہوگا. جو رب نے لکھا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پھینکنا ہوتا نا ہمیشہ کے لیے، امام شافعی وما توفیقی الا باللہ، حضرت شعیب نے کہا تھا کہ میں نیکی کی دعوت تو دے رہا ہوں لیکن یہ میرے رب کی توفیق ہے، میں کچھ نہیں کر رہا. اور نبی علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا کہ مجھے بھی اللہ اپنی جنت میں لے کے جائے گا تو اپنے رحمت سے لے کے جائے گا. میرا عمل بطور نبی، میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. امتی کی کیا حیثیت. صحیح مسلم میں حدیث. اور یہ ہے کہ بندہ فخر اور تکبر نہ کرے اپنے عمل پر. شیطان کو اس کے عمل کے تکبر نے برباد کیا تھا. اور یہ کہ تقدیر کو مانے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. عبداللہ بن عمر سے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ شاید تمہاری عمر لمبی جب تک رب کی تقدیر کو نہیں مانو گے تم سے کوئی فرض اور نفل قبول نہیں ہوگا. اور قدریہ وہ فرقہ ہے جو تقدیر کا منکر ہے، اور جبریہ وہ فرقہ ہے ہمارے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں. کفورا، ہم نے تو راستہ دکھا دیا، شکر کر لو یا کفر کر لو. یہ تو تقدیر جو ہے جو معلق ہے انسان کے عمل سے وہ اوپن ہے، اور جو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ انسان کو اس کے کردار اس میں کوئی عمل دخل نہیں. کسی اللہ والے نے کہا نہیں ایک ٹانگ اٹھاؤ، ایک ٹانگ اس پہ کھڑے ہو گیا، اس نے کہا یہ تقدیر تمہارے ہاتھ میں. دوسری بھی اٹھاؤ، اس نے کہا وہ تو نہیں اٹھا سکتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں. کچھ ہمارے ہاتھ میں ہمارے عمل سے جڑی ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اگر یہ نیک کرے تو اس کی زندگی بڑھا دو، اگر یہ رشتہ داری توڑے تو اس کی زندگی گھٹا دو. اس لیے نشہ کرنے والے جلدی کیوں مرتے ہیں کہ خود اپنی زندگی کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. اور تقدیر کی ناقدری ہوتی ہے خودکشی. جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں انجوائے کر لیں لائف کو ادھر ادھر، خودکشی نہ کریں یار. ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. خودکشی بڑی مصیبت ہے. یہ بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کا تو علماء جنازہ پڑھنے کے قائل نہیں نا، عام لوگ پڑھیں گے خودکشی والے. وہ تقدیر کو خراب کرتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں. اگر تھوڑا بیڈ فیلنگ ہو رہی ہے کہو یا اللہ اچھا کر دے، تمہیں کون پوچھ سکتا ہے. فلاں چیز دے دے، فلاں رشتہ دے دے، فلاں بچہ دے دے، مطلب فلاں جیسا نیک بچہ دے دے، اور رزق دے دے، اللہ توفیق دے دے. تو مالک ہے اللہ، تمہیں کون پوچھ سکتا ہے. تو جس کو چاہے خاتم النبیین بنا دے، وہ خود تو نہیں بن گئے. ہمارے جیسے نلائق نکمے ہمیں بھی کچھ دے دے. چلو اور کچھ نہیں تو ہمیں اللہ محتاجی ختم کر دے اور بیماریوں سے نجات دے دے، اور دین کی توفیق دے دے کہ ہم پھیلاتے رہیں.
یہ شرح تھی چوتھی حدیث کی 40 نبویہ میں سے. آپ کی کوشچن ہے تو بتائیں. وعلیکم السلام جی. سر جو آپ نے بتایا کہ جنین جو ہوگا 120 days کے بعد اگر وہ فوت ہوا بھی پیدا ہوا ہے تو باقاعدہ طور پر کیونکہ اس میں روح پھونک دی گئی تھی تو اس کا کفن غسل جنازہ سب ہوگا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا. تو ہمارے یہاں جو کانٹریڈکشن پائی جاتی ہے, سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ اگر بچہ زندہ پیدا ہوا تو اس کا کیا حکم ہے, اور اگر وہ ڈیڈ پیدا ہوا تو اس کا پھر کیا حکم ہوگا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو بچے اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں ان کو اکثر ہم نے سنا کہ قبرستان کے علاوہ کسی جگہ پر دفنایا جاتا ہے, تو اس کا مطلب اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ جہالت ہے نا, وہ اپنی دیکھے گا. پورا انسان ہوتا نا, تو چھوٹے اور بڑے انسان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور سر خودکشی کے حوالے سے چونکہ ہم نے دو تین بار ذکر کیا, تو اس کا ایک سوال ہے جو کہ اگر لوگ ہم سے پوچھیں تو پھر ہم اس کا جواب کس طرح سے دیں. اور اس کا یہ کہ جب پارٹیشن کے وقت خودکشیاں ہوئی تھیں اس وقت جو خواتین نے کی تھی, تو اس کو چونکہ ایک لاجک کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے سب کیا تھا, تو کیا وہ بھی حرام کے زمرے میں آئیں گی یا نہیں, تو پھر وہ کیا کرتی؟ اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا. اس کے لیے تو یہ ہے کہ ایک لونڈی تھی حضرت عمر کے زمانے میں, وہ باہر نکلی تو ایک بندہ اس کے پیچھے لگ گیا اور اس کو پکڑا اور اس نے کچھ چاہا اس کے ساتھ کرنا, تو لونڈی نے ایک لکڑی پکڑ کے اس کے سر میں مار دی اور بندہ مر گیا. یہودیوں کا بندہ تھا وہ غلام. تو ہاں نبی علیہ السلام کے زمانے, تو آپ علیہ السلام نے کہا اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں ہے, یہ تو اس کی عزت پہ حملہ کر رہا تھا. تو وہ لونڈی لڑ کے مری نا. ان عورتوں کو بھی چاہیے تھا کہ لڑ لڑ کے مر جاتی, خودکشی نہ کرتی, کیونکہ اسلام نے خودکشی کی اجازت نہیں دی ہے. وہ کیا پتا مرتی یا نہ مرتی, خودکشی کیوں کی انہوں نے؟ عزت بچانے, عزت تو بچتی نہیں, وہ تو مرے ہوئے کے ساتھ بھی ریپ کر دیتے ہیں. تو وہ اگر لڑ کے مر جاتی کسی طریقے سے بھی تو وہ بہتر تھا, شہید ہوتی. ٹھیک, جزاک اللہ. ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھے سے سمجھ گئی. لیکن ایک جو اس میں ہے کہ جو کوشش کرتی ہے کہ انسان کے اعمال, یہ چیز مجھے ہمیشہ جو ہے وہ خوف دلاتی ہے کہ انسان ایک نیک عمل کرتا ہے لیکن اس کو خاتمے کا جو ہے وہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کیسا ہوگا. تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے انسان کے میں اس کے گمان کے مطابق ہوں, آپ کے یقین کے مطابق ہوں. اگر میرے ساتھ اچھا سوچے گا تو میں اچھا ہی کروں گا, اور برا سوچے گا تو برا. ڈرے نہیں, اللہ کی رحمت ہے نا. ولا یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. سورہ الشورى کی جو 53 نمبر آیت یہ ہے جو سب سے بڑی ہوپ فل آیت ہے قرآن میں. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہمیں تو ڈر نہیں ہے, انشاءاللہ ہمیں تو جنت ملے گی, اور اللہ نے کہا ہے کہ مومنوں کو جنت دے گا. اور ہمیں ڈر صرف یہ ہے کہ ہماری حرکتیں اچھی نہیں ہے نا. یہ تو سوچے نا, گناہ تو ہے کہ نہیں ہے. میں تو نلائق اپنی بات کر رہا ہوں, میں نکما آدمی ہوں. تو ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے تو اپنے عمل کا ڈر اصلاح کرتا ہے. اگر وہ ڈرے گا نہیں نا تو پھر وہ متکبر ہو جائے گا. یہ ہو جائے یہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے یقین فرسٹ آؤں گا. تھی بچے کو ساتھ ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے میں فرسٹ نہ ہوں, لیکن جتنے مارکس ہوتے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے بتائیں. اور اس میں یہ بھی ہے, جیسے میں ایک استاد تھے ان کا میں نے لیکچر سنا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب موقع ملتا ہے تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ نہیں چھوڑتا اپنے آپ کو. تو یہ نہیں کہ ان دیکھے کہ کوئی آپ کو دیکھے نہ دیکھے, یہ خوف ہونا چاہیے کہ آپ کو رب دیکھ رہا ہے, اور دعا کرتے رہنا چاہیے. پھر یہی حل ہوتا ہے اس کا. دیکھیں جی, وہ تو حدیث جبریل ہے نا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ تم دیکھ رہے, نہیں تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو یہ کوئی صحیح بات نہیں کہ موقع ملتا کوئی نہیں چھوڑتا. بڑے بڑے اللہ والے جن کو موقع ملتا ہے اور وہ کام چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کے بدلے میں پھر رب ان کو بہت کچھ دیتا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ.
रिकॉर्डिंग बंद न वो अल्लाह वाले थे ना साहबा के शागिर्दों में से, उन्होंने किसी ने पूछा अपने उस्ताद से, मैं तो मुनाफिक हो गया यार, बड़ा डर लगता है मुनाफिकत से, जैसे साहबा डरते थे। उसने कहा कुरान पढ़ते हो? वो भी पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला से उम्मीद है जन्नत की है, जहन्नम से डरते हो? नहीं है। तो ये चीजें है ना, होपफुलनेस भी जरूरी है। ये नहीं हर वक्त हम कहें डर ही जाओ, इतना डर जाओ कि बता नेक अमल कहते छोड़ो, फिर मैं नेकी क्यों करूं। तो अल्लाह से खुश रहें, अल्लाह देगा जन्नत। तो काफिरों के लिए नहीं बनाई, उइद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए जन्नत तैयार की गई है। तो जो 5 नमाजें पढ़ते हैं वो भी जन्नत में चला जाएगा, फिर जो कुरान पढ़े, सदका करे, तबलीग करे, तो वो क्यों नहीं जाएगा? जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह